السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک مہینہ دیا ہے جس میں بہت ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اور بہت سارے عبادت کو عام کر دیا۔ رمضان شریف، رمضان میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ رات کے تنہائیوں میں اٹھتا ہے اور اللہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا اللہ، میں تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ میں تجھ سے بات کر سکتا ہوں، تو کیا کوئی ایسا ہوگا یا آئے گا جو مجھ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو روزہ رکھیں گے ان کو ایک مہینہ ملے گا، روزہ والا مہینہ رمضان شریف، وہ روزہ رکھ کر اور افطار کے لیے بیٹھے گا، آنکھیں خشک اور اندر چھپی ہوئی، اور پھر ہونٹ خشک اور منہ سوکھی ہوئی، اور وہ جو دعا کرے گا، میں اس کی دعا کے درمیان، میرے اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ تمہارے اور میرے درمیان 70 پردے حائل ہیں، لیکن میرے اور اس بندے کے درمیان کوئی بھی پردہ نہ ہوگا، اور وہ آخری وقت، افطار کے وقت جو بھی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ دعا کو قبول کرنے والا ہی اللہ ہے، اور وہ روزے جیسی عبادت ہم کو دینے والا اللہ ہے۔ پچھلے امتوں کو، بہت ساری امتوں کو روزے نہیں ملے تھے، اور ملے بھی تھے تو ایسے کہ وہ رات بھر میں جتنے کھا سکتے تھے کھا لے، پھر جیسے وہ سونا اسٹارٹ کیے، اس کو نیند آئی، وہ سو گئے، تیسے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اور اس وقت سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اب وہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ اور پھر وہ دوبارہ ایک دن پورا ہونے کے بعد شام کو افطار کے وقت وہ افطار کرتا ہے، مطلب کہ ان لوگ کا روزہ 24 گھنٹے کی تھی، اور ہماری روزہ سحری کے وقت کرتے ہیں، 16 گھنٹے کی روزہ ہماری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ کتنا پیارا نظارہ ہوتا ہے وہ، جب سحری کے وقت جو کہ 3 یا 4 بجے ہے، تو اس وقت کسی کو کھانے کا من کرتا ہے؟ کون شخص اس وقت دن میں کھاتا ہے؟ روزے رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی 3-4 بجے کھانا کھاتا ہے؟ کوئی سحری کرتا ہے؟ کوئی کھاتا ہے؟ کوئی پیتا ہے؟ نہیں، جبکہ اس وقت نیند بھی بہت بہتر آتا ہے۔ لیکن کوئی رمضان شریف میں اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے منہ پر پانی چھڑکتا ہے، اپنے نیند کو بھگاتا ہے، اور وہ پھر منہ کو صاف کرتا ہے، اور وہ کھانا کھاتا ہے، اور کھانا اس کا کھانے کا من نہیں کرتا۔ آپ کو سحری کرنے کا من کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ سحری کرتے ہیں، اور سحری کرتے ہیں کس کے لیے؟ ہم سحری کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس وقت کھانے کا من نہیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا سحری کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا اللہ راضی ہو جائے بس ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو سارے مخلوقوں میں افضل بنایا۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے، صرف خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور لیکن آج کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم جس واسطے بنائے گئے ہیں، جس واسطے پیدا کیے گئے ہیں، وہی مقصد کو چھوڑ کر باقی سارے مقصد کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کماؤ مت، کھاؤ مت،
تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب کہا، لیکن ہم اتنے بے پرواہ ہو جائیں گے کہ اللہ نے جس واسطے ہمیں پیدا فرمایا، جس واسطے ہمیں بنایا، ہم اسی کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مان لیجئے کہ کرسی ہے، تو کرسی کو کسی انسان نے بنایا کہ اس میں بیٹھے، اس کا بنانے کا مقصد، کرسی کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ نہ کوئی اس میں بیٹھ سکے، آرام دہ کے لیے بنایا گیا۔ لیکن اگر ہم کرسی لے اور پھر اس میں بیٹھے نہیں بلکہ سامان رکھے اور بہت سارے کام کرے لیکن اس میں بیٹھے نہیں، تو کیا کرسی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کرسی کو بنایا گیا بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ اب ہم اس میں نہ بیٹھ کر اس میں سامان رکھیں گے، اس میں دنیاوی چیزیں رکھیں گے اور بہت ساری چیزیں کر رکھیں گے، لیکن جس واسطے کرسی بنائی گئی ہے وہی نہیں ہو رہا، تو کرسی بنانے کا مقصد نہیں ہو رہا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم ساری چیزیں کر لیے، اپنے فالتو کام کر کے، اپنے کاموں میں ویست ہو کر، اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی ساری زندگی گزار دی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 40 سال کی زندگی ہم نے یوں ہی ضائع کر دیا اور کبھی غور نہ کیا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا۔ جیسے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، جیسے آپ بازار میں کوئی مشین دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ آواز کو پھیلائے، وہ آواز کو دور تک پہنچائے، اس کی ایک وجہ ہے کہ نہیں بننے کے لیے۔ تو ویسا ہی ہماری وجہ، جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ اپنے عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ کو بنایا، وہ اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ ہوا کو دے، ہوا کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ کو بنایا۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جس واسطے بنائے گئے ہیں وہی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں ابھی اس وقت پورے دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اپنے مقصد کو جانے اور جس واسطے پیدا کیے گئے ہیں اس کی طرف لوٹ آئے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے امیر انسان بن جائے اور دنیا کی بادشاہت سب سے بڑے بادشاہ بن جائے اور آپ کے پاس اللہ نہیں، تو آپ سب سے ناکامل انسان ہیں اور آپ سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ جس نے اللہ کو پا لیا اور اس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ غریب ہے، اور اس نے اللہ کو پا لیا تو اس سے بڑا غنی، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ اللہ کو پانا ہی مالداری ہے، اللہ کو پانا ہی قسمت ہے، اللہ کو پہچاننا ہی مقصد ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں اور اس کو پہچانیں اور اس کے حق کو جانیں کہ اللہ نے ہم پر کیا فرض کی ہے۔ ابھی یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ یوں ہی گزر جائے گا، لیکن اس کا ایک روزہ آپ چھوڑیں گے تو ساری زندگی بھر اس کے قضا رکھیں گے، ساری زندگی آپ روزہ رکھیں گے اس کی قضا، تو وہ نہیں، یہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں کیا، ہم اس دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن یا نہ یہ دنیا کام آئے گی اور نہ یہ اس دنیا کی مال و دولت۔